آج کی ویڈیو بہت عام ہے کیونکہ بہت سے لوگ بیماری، پریشانی یا زندگی کی کسی مشکل کو فوراً جادو، نظر بد یا بندش سے جوڑ لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر بیماری جادو نہیں، ہر پریشانی جادو نہیں ہوتی، اور ہر مشکل جادو نہیں۔ السلام علیکم، میں عامر صافی سہیل احمد ماچھی۔ آج میں آپ کو 5 ایسی اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں جو ہر اس شخص کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس پر جادو ہے یا کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ پہلی بات، عام طبی بیماری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو کیا یہ واقعی جادو ہے یا اس بیماری کے پیچھے کوئی طبی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دوسری بات، روحانی پہلو کیا ہے؟ اگر آپ کسی شخص کو روحانی پریشانی کا شک ہو تو وہ کن باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور کن چیزوں کو صرف جادو سمجھنا درست ہے؟ تیسری بات، آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو بیماری ہی بھی ہے اور روحانی پریشانی کا بھی خدشہ ہے؟ تو آپ کو علاج، دعا اور قرآن اللہ تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ چوتھی بات، کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ کون سے علامات ایسے ہیں جن میں ہمیں کسی عامل کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر اپنا طبی معائنہ ضروری کروانا چاہیے اور بہترین عامل سے رجوع کرنا چاہیے؟ اور کون سی صورت میں فوری طبی امداد لینا ضروری ہے؟ اور پانچویں اور سب سے اہم بات، جعلی عاملوں سے کیسے بچنا چاہیے؟ کون لوگ آپ کو خوف زدہ کر کے اپنی جال میں پھنساتے ہیں؟ کون کہتے ہیں کہ آپ پر بہت خطرناک جادو ہے؟ کون آپ سے بار بار پیسے لیتے ہیں؟ اور کیسے پہچانیں گے کوئی شخص واقعی رہنمائی کر رہا ہے یا صرف آپ کے خوف کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ خود کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہوں یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی شخص ہو جو ہر مسئلے کو جادو سمجھ رہا ہو۔ ہم آج اس موضوع کو خوف کے ساتھ نہیں بلکہ سمجھ، احتیاط اور صحیح رہنمائی کے ساتھ سمجھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، عام طبی وجہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک انسان بیمار ہوتا ہے، مہینوں علاج کرواتا ہے لیکن آرام نہیں آتا، پھر وہی سوچنے لگتا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، کسی نے بندش کی ہے یا نظر بد کا اثر ہے۔ پہلی بات، عام طبی وجہ۔ اگر آپ کو مسلسل سر درد ہے، جسم میں درد ہے، کمزوری ہے، نیند نہیں آتی، دل گھبراتا ہے، بے چینی رہتی ہے یا آپ کو کوئی دوسری جسمانی تکلیف ہے تو سب سے پہلے اس کی طبی وجہ معلوم کریں۔ ہر بیماری جادو نہیں ہوتی، کبھی خون کی کمی، وٹامنس کی کمی، ہارمونز کا مسئلہ، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا کوئی دوسری بیماری بھی ایسی علامات پیدا کر سکتی۔ اس لیے بیماری کو فوراً جادو قرار دینا درست نہیں۔ دوسری بات، روحانی پہلو۔ اسلام میں جادو اور نظر بد کا ذکر موجود ہے، لیکن ہر پریشانی یا بیماری کو جادو قرار دینا بھی درست نہیں۔ کچھ لوگ مسلسل خوف، ڈراؤنے خواب، بے چینی، گھر میں اختلاف یا کسی کام میں رکاوٹ کو جادو سے جوڑتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ علامت کئی دوسری وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے صرف علامات کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شخص پر جادو ہے۔ تیسری بات، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ بیمار ہیں تو علاج کروائیں، اور اگر آپ روحانی طور پر پریشانی محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس یعنی 3 کل کا اہتمام کریں، صبح شام پانی پر دم کر کے
پئیں اور مسنون اذکار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت اور شفا کی دعا کریں۔ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو بجائے عربی کے اردو ترجمے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے پڑھنے میں۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ چوتھی بات، کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے؟ اگر بیماری مسلسل رہتی ہے، علامات بڑھ رہی ہے، روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے یا کوئی شدید جسمانی علامات موجود ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر سینے میں شدید درد، سانس لینے میں شدید دشواری ہے، کسی حصے میں کمزوری، شدید خون بہنا یا کوئی دوسری ہنگامی علامات ہو تو فوراً طبی مدد حاصل کریں۔ روحانی علاج کے نام پر ضروری طبی علاج کو کبھی ترک نہ کریں۔ قرآن سے شفا مانگنا اپنی جگہ اور بیماری کا طبی علاج کروانا اپنی جگہ، دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ سمجھیں۔ پانچویں بات، جعلی عاملوں سے کیسے بچیں؟ اگر کوئی شخص آپ کو دیکھتے ہی کہے آپ پر بہت خطرناک جادو ہے، فلاں شخص نے آپ پر جادو کیا ہے، آپ کے گھر میں جنات ہیں، اور پھر وہ آپ سے بڑی رقم مانگے، آپ کو ڈرائے یا بار بار پیسے لے کر نئے نئے علاج بتا رہے، تو ایسے شخص سے متحد رہیں۔ کسی پر جادو کرنے کا الزام بغیر ثبوت کے نہ لگائیں۔ ایسے عمل سے بچیں جو آپ سے نامعلوم نقش، عجیب الفاظ، غیر شرعی کام یا مشکوک چیزیں کرنے کا مطالبہ کریں۔ ایک دیانتدار اور مستند عالم دین آپ کو خوف زدہ کر کے اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، ہر بیماری جادو نہیں، ہر پریشانی جادو نہیں، اور ہر مشکل جادو نہیں، لیکن اگر آپ کو روحانی پریشانی کا خدشہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، قرآن پڑھیں، مسنون دعائیں کریں اور ساتھ ساتھ اپنی بیماری کا مناسب علاج بھی کروائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوف میں آ کر اپنا عقل و شعور استعمال کرنا بند نہ کریں۔ تحقیق کریں، علاج کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو شفا عطا فرمائے اور شر سے محفوظ رکھے۔